اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ مستقل ہمارا پروگرام اس ماہ مبارک رمضان میں اپنے تمام موضوع کے ساتھ روحانیت، معنویت اور طرز معاشرت مستقل گفتگو ہو رہی ہے اور آپ حضرات استفادہ کر رہے ہیں۔ آج بھی ہم پروگرام میں حاضر ہوئے ہیں۔ حسب دستور تلاوت کلام پاک کے ذریعے پروگرام کا آغاز کریں گے۔ میں تلاوت کلام پاک کے لیے دعوت دوں گا کہ وہ قبلہ جناب سیف صاحب تلاوت کلام پاک کے ذریعے پروگرام کا آغاز فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا نبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول صدق اللہ العلی العظیم۔ احسنتم، اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ جزاک اللہ۔ تلاوت کلام پاک کے ذریعے پروگرام کا آغاز ہوا۔ جیسا کہ آپ حضرات کے علم ہے، مسلسل جو ہماری گفتگو ہو رہی ہے وہ اس بالخصوص ماہ مبارک رمضان میں، جو کہ ماہ مبارک رمضان کے یہ آخری ایام ہیں، منزل اختتام پہ، یہ برکتوں کا مہینہ، یہ رحمتوں کا مہینہ، اللہ کی رحمت کا مہینہ، کہ جس میں ہم سب نے دعائیں کی، مناجات کیے، اللہ سے لو لگائی اور عبادتیں کی۔ انشاءاللہ ہم اللہ سے دعا کریں گے اور آپ تمام ناظرین کے لیے کہ آپ تمام ناظرین کی اور ہم سب کی عبادتیں خداوند متعال اپنی بارگاہ میں قبول کرے۔ اور ہمارے ساتھ آج موجود ہیں مدیر محترم جناب سید صفدر حسین زیدی صاحب قبلہ۔ جناب آپ کی خدمت میں سوال، ماہ رمضان کے یہ آخری ایام چل رہے ہیں، لہٰذا بالخصوص اسی عنوان سے ایک سوال آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ آخری ایام میں معصومین نے اس ماہ مبارک رمضان کے کچھ ارشاد فرمائے ہوں، کچھ اقوال اور کچھ ہدایتیں، نصیحتیں، تو اس پہ ذرا روشنی فرمائیں۔ جزاک اللہ، سلامت رہیں۔ یقیناً یہ ایام آخری چل رہے ہیں اور ہمارا سلسلہ بہت ہی کامیابی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے۔ ہم اپنے تمام ناظرین کے شکر گزار ہیں کہ وہ بیچ بیچ پہ سوالات بھی فرماتے ہیں اور گفتگو کرتے ہیں اور اپنی رائے سے بھی ہمیں آگاہ کرتے ہیں۔ ہم حسب معمول اپنی آپ کے جواب دینے سے پہلے میں گزارش کروں گا تمام مومنین و مومنات سے کہ اس دنیا میں لاولد فوت ہو جانے والے جو لوگ ہیں ان کے ایصال ثواب کے لیے، اور جناب نسیم حیدر صاحب، ابن دلدار حسین صاحب، علمدار حسین صاحب، جناب نظر عباس خان صاحب، رنو اہلیہ امتیاز حسین خان صاحب، صد الدین پورہ علیہ عباس صاحب، والدین و اہلیہ جناب امیر حسن خان صاحب سائنٹسٹ، اور جناب نذیر حسین صاحب، ابن لیاقت حسین صاحب، صدیقہ بی بی علی اصغر صاحب، اور رفاقت خان صاحب، رفاقت علی صاحب ابن لیاقت علی صاحب، نفیس النساء بنت محمد حسن صاحب، والدین جناب شوکت صاحب چہارسو اور اہلیہ جناب شوکت صاحب چہارسو کی روح کو ایصال فرمائیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بسم ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہم اپنے اس گفتگو کے درمیان ایصال ثواب جن جن لوگوں کا نام یاد آتا ہے ان کے لیے پڑھ دیا کرتے ہیں، تاکہ ہمارے اس عمل میں ہمارے وہ مومنین جو اس دنیا سے جا چکے ہیں وہ بھی شریک رہیں اور ان کی دعائیں بھی ہم سب کو لگیں۔ میں آج آخری رمضان میں جو وداعیہ گفتگو کی ہے مولا متقیان علی ابن ابی طالب نے، وہ ایک تفصیلی ہے جس کا کچھ حصہ میں آج آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور جس کا تعلق صرف اور صرف خدا سے ہے
اور اپنی عاجزی سے ہے۔ فرماتے اللہم یا من لا یرغب فی الجزاء و یا من لا یندم علی العطاء و یا من لا یکافی عبدہ علی السواء منتک الابتداء و عفوک تفضل و عقوبتک عدل و قضاؤک خیرۃ ان آتیت لہم تشب عطاءک بمن وَإِن مَنَعْتَ لَمْ يَكُنْ مِنْ مَنَعَكَ تَعْدِيَّةً۔ مولا فرماتے اے اللہ، اے پالنے والے، اے میرے مالک، اے میرے خدا، اے وہ جو اپنے احسان کا بدلہ نہیں چاہتا۔ اللہ وہ ہے جو کچھ کرتا ہے اس کا کوئی بدلہ نہیں چاہتا ہم سے۔ اب آپ ذرا سوچیں کہ جو کچھ اس نے ہمیں عطا کیا ہے، ایک تو یہ کہ ہم بدلہ دے بھی نہیں سکتے، شاید ہماری اس مجبوری کی وجہ سے بھی وہ بدلہ نہیں چاہتا ہے۔ جو کچھ بھی اس نے احسان کیا ہے، کرم کیا ہے، سب سے بڑا کرم تو مولانا یاسر صاحب قبلہ، سب سے بڑا کرم تو یہ ہے کہ اس نے صحت دی اور ہم لوگ روزہ رکھ رہے ہیں۔ بے شک بے شک۔ اگر وہ نہیں چاہتا، ہم بیمار رہتے، کمزور رہتے تو روزہ نہ رکھ پاتے۔ یہ کتنا بڑا کرم ہے جس کا کوئی حساب نہیں۔ گویا کہ جو روزہ بھی رکھ رہے ہیں وہ بھی اسی کی وجہ سے رکھ رہے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں اللہ جو تو وہ ہے کہ جو اپنے احسان کا بدلہ نہیں چاہتا، اے وہ خدا کی جو عطا و بخشش یعنی جو کچھ دیتا ہے اس پہ پشیمان نہیں ہوتا، یعنی اسے نہیں سوچتا کہ بھائی ہم نے کیوں ایسا کر دیا، کیوں دے دیا، کیوں بخش دیا۔ یعنی بہت سے لوگ کچھ چیزیں دینے کے بعد پچھتاتے ہیں کہ ہم نے انہیں کیوں دے دیا، ان کو دے دیتے تو کیا بہتر تھا، نہ دیتے تو اچھا تھا۔ دنیا میں یعنی اگر دنیا کے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، بہت سے لوگ جو دے دیتے ہیں کبھی کبھی پچھتاتے ہیں ایسا کیوں کیا، ہم نے کیوں دے دیا، ہم نے غلط کیا، ہم نے صحیح۔ لیکن اللہ نے جو کچھ بھی اپنے بندوں کو عطا کیا ہے اور یقیناً وہ عطا کرتا رہتا ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ اللہ نے کچھ عطا نہیں کیا تو جھوٹا ہے۔ بے شک بے شک۔ اس نے جو کچھ بھی عطا کیا ہے اس ذرہ برابر اس عطا کرنے پہ پشیمان اور شرمندہ نہیں ہوتا ہے۔ اب مولا فرماتے ہیں اے پالنے والے، اے وہ ذات جو اپنے بندوں کو ان کے عمل کے مقابلے میں، اپنے بندوں کو ان کے عمل کے مقابلے میں، یعنی بندوں نے جو کیا ہے اس کے مقابلے میں نپا تلا اجر نہیں دیتا۔ کیا کہنا اس کے فضل و کرم کا کہ جتنا بندوں نے عمل کیا ہے صرف اتنا ہی اجر نہیں دیتا، بلکہ تیری نعمتیں بغیر کسی حق کے، یعنی کوئی حق نہیں بھی ہمارا ہے تیری نعمتوں کو لینے کا، اس کے باوجود اور تیری بخشش اور تیرا جو معاف کر دینا ہے، درگزر کر دینا ہے، یہ بھی تیرا وہ فضل ہے اور تیرا احسان ہے۔ اب آپ ذرا غور فرمائیں کہ اللہ جو کچھ بھی عزیز دیتا ہے۔ کہا صاحب زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے جائیے تو ایک ایک قدم پہ حج کا ثواب۔ اب بتائیے ایک قدم ہمارا حج کے لائق ہے؟ نہیں۔ آپ ذرا غور فرمائیں۔ کہا صاحب ایک ایک سانس ہماری ماہ مبارک رمضان میں تسبیح ہے۔ بتائیے ہماری سانس کو تسبیح بنا دیا، یہ کوئی معمولی بات ہے؟ ہمارا اسی کی دی ہوئی سانس، اسی کی چلائی ہوئی ہوا، اسی کا بنایا ہوا ایٹماسفیئر، اسی کا بنایا ہوا بدن، اس کے باوجود ہم سانس لے رہے ہیں ماہ مبارک رمضان میں روزہ رکھ کے، تو اس سانس کو تسبیح بنا دیا جل وعلا شانہ۔ تو یہ تیری نعمتیں بغیر کسی حق کے اور تیرا معاف کر دینا، تیرا عفو بخشش، یہ سب تیرا احسان ہے اور تیرا فضل ہے۔ اور تیرا سزا دینا، اگر تو سزا بھی دیتا ہے تو یقین جانے کہ وہ انصاف کے مطابق ہے۔ بے شک انصاف کہتا ہے تبھی تو سزا دیتا ہے۔ تیرا فیصلہ خیر و بہبودی کا حامل ہے، جو بھی تو فیصلہ کرتا ہے وہ سب اچھا ہی اچھا ہے۔ بے شک لوگوں کے فیصلوں میں یہ کہا جا سکتا ہے دنیا میں کہ یہاں غلط فیصلہ دے دیا، صحیح فیصلہ، لیکن اللہ وہ بہترین کارساز و فیصلہ دینے والا عادل ہے کہ سوائے بھلائی کے اس کے فیصلوں میں کچھ ہے ہی نہیں۔ بھلائی اور بہبودی یعنی آدمی کی فلاح اور کامیابی اس کے فیصلوں میں چھپی ہوئی ہے۔ تو اگر دیتا ہے تو اپنی عطا کو منت گزاری سے آلودہ نہیں کرتا۔ کیا کہنا، احسان جتا کے اللہ اپنے عطا کو کیا کرتا ہے، آلودہ نہیں کرتا۔ یعنی اگر کسی نے بھی نیکی کی ہے، اس نے سلوک کیا ہے اور اگر اسے جتا دے رہا ہے تو یہ گویا آلودہ ہو گئی، یعنی گندی ہو گئی، وہ نیکی صاف ستھری نہیں رہ گئی۔ اگر جتایا گیا، اگر بتایا گیا تو اللہ، لیکن اللہ ایسا نہیں۔ اللہ جو کچھ بھی دیتا ہے اس کے لیے وہ اللہ کسی کے اوپر جتاتا نہیں، منت گزاری نہیں کرتا،
یہاں ہم نے تمہارے ساتھ یہ کیا، ہم نے اگرچہ وہ کہے تو عین حق ہے، اگر وہ جتائے تو عین حق ہے، عین عدل ہے، عین فضل ہے، لیکن اللہ ایسا نہیں کرتا۔ اور اگر منع کر دیتا ہے تو یہ ظلم و زیادتی کی بنا پر نہیں ہے نا، یعنی اگر دیتا ہے تو وہ کسی پہ جتاتا نہیں، اگر نہیں بھی دیتا کسی کو نہیں دیا تو وہ بھی کوئی ظلم و زیادتی کی وجہ سے نہیں ہے، یقیناً اس میں بھی کوئی فلاح ہو، کوئی بہبود اور کوئی بہتری ہمارے لیے ہے، تبھی وہ اللہ دیتا ہے۔ تو یہ آخری ایام میں مولا متقیان کا بتائے ہوئے جملے ہیں جسے میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، اور 2-3 جملے اور سن لیں کہ تشکرو من شکرک وانت الحمتہ شکرک وتکافئ من حمدک وانت علمتہ حمدک تستر علی من لو شئت فضحتہ وتجود علی من لو شئت منعتہ۔ فرماتے ہیں مولا جو تیرا شکر ادا کرتا ہے تو اس کے شکر کی جزا دیتا ہے۔ آپ غور فرما رہے ہیں، شکر جو ادا کیا خود اس نے کہا اگر کوئی شکر ادا کرتا ہے تو اب نعمتوں میں اضافہ کرتے ہیں۔ تو ہم تو یہ کہتے ہیں کہ بجائے دعا کے صرف اس کا شکریہ ادا کیا جائے، کچھ مانگا نہ جائے، جو ملا ہے اس کا شکر ادا کرتے رہے تو وہ اللہ دیتا رہے گا۔ تو مولا فرماتے ہیں جو تیرا شکر ادا کرتا ہے تو اس کے شکر کی تو خود جزا و بدلہ دیتا ہے، اور حالانکہ تو ہی نے اس کے دل میں شکر گزاری کا جذبہ ڈالا ہے۔ یہ عجیب و غریب بات ہے، تو نے ہی اس کے دل میں شکر ادا کرنے کے جذبہ اور یہ کیفیت ڈالی ہے، القاء کیا ہے، اور جو تیری حمد کرتا ہے اسے بدلہ دیتا ہے، حالانکہ تو نے ہی اسے حمد کی تعلیم دی ہے، تعریف کرنے کے بارے میں بتایا ہے، اور ایسے شخص کی پردہ پوشی کرتا ہے، ایسے لوگوں کی عیب کو چھپاتا ہے کہ اگر چاہتا تو اسے رسوا کر دیتا، یعنی جس کو وہ رسوا کرنا چاہتا ہے وہ کر دیتا، لیکن اس کے باوجود اس نے اس کے عیب پر، اس کے گناہوں پر پردہ ڈالا ہے۔ کیسا رحیم ہے، کیسا فضل و کرم کرنے والا ہے میرا خدا اللہ، جتنا بھی شکر کیا جائے اس کا کم ہے۔ اگر چاہتا تو اسے نہ دیتا، اور اگر چاہتا تو رسوا کر دیتا، اور ایسے شخص کو دیتا کہ اگر چاہتا تو اسے نہ دیتا، یعنی کہ ایسے شخص کو چیزیں عطا کرتا ہے، نعمتیں عطا کرتا ہے، اگر چاہے تو نہ دے لیکن دیتا ہے، یہ اس کی بڑائی ہے، اسے نہ دیتا، حالانکہ وہ دونوں تیری بارگاہ عدالت میں رسوا و محروم کیے جانے ہی کے قابل تھے، یعنی جن کے گناہوں کو جانتا ہے، جو گنہگار ہیں، جو خطاوار ہیں، تو ان کے خطاؤں سے تو واقف ہے، اور جو شکر کرنے والے ہیں وہ تو شکر کر رہے ہیں تیری وجہ سے۔ یہ دونوں لوگ جو ہیں جن کو تو دے رہا ہے، نہ دیتا تو کوئی فرق نہیں پڑتا، جو شکر ادا کر رہے ہیں وہ تیری وجہ شکر کر رہے ہیں، جنہوں نے گناہ کیا ہے اور ان کو دے رہا ہے تو وہ تیری ہی پردہ پوشی کی وجہ سے اس لائق بنے ہوئے ہیں کہ گنہگار معاشرے میں مشہور نہیں ہو رہے ہیں۔ تو دونوں کے ساتھ اگر تو نہ دیتا تو کیا ہوتا، تو اگر تو نہ دیتا تو دونوں تیری بارگاہ عدالت میں رسوا محروم کیے جانے ہی کے قابل تھے، مگر تو نے اپنے افعال کی بنیاد احسان و کرم پر رکھی ہے، یعنی جو کچھ تو کرتا ہے وہ اپنے فضل و کرم کی وجہ سے کرتا ہے، اور اپنے اقتدار کا استعمال معاف کر دینے میں، بخشش کر دینے میں، درگزر کرنے پر ہی لگایا ہے، یعنی ایسا نہیں کہ صاحب اختیار ہے تو جو چاہے جس کو کر دے، نہیں، اللہ کہہ رہا ہے، اور یہ دنیا کے تمام صاحب اختیار لوگوں کو لیے اللہ نے ایک پیغام دیا ہے کہ میں خدا جس نے سب کچھ دیا ہے وہ تو اپنے لیے درگزر کو رکھے ہوئے، معافی رکھے ہوئے، بخشش رکھے ہوئے اور بخشتا رہتا ہے، لیکن تم جس کے پاس سب کچھ اللہ کا ہے، تم آپس میں ایک دوسرے کے سلسلے میں درگزر اور بخشش اور عفو سے کام نہیں لیتے، اور جس کسی نے تیری نافرمانی کی تو نے اس سے بردباری کا رویہ اختیار کیا۔ اللہ اکبر، اختیار رکھنے کے باوجود اگر کوئی نافرمانی کر رہا ہے تو کتنا حلیم پروردگار ہے، کتنا بردبار پروردگار ہے، دیکھ رہا ہے کہ نافرمانی ہو رہی ہے، دیکھ رہا ہے کہ یہ گناہ کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے کہ یہ ظلم ہو رہا ہے، ظالم ظلم کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بردباری کا رویہ اختیار کیے ہوئے ہے، اور جس کسی نے اپنے نفس پر ظلم کا ارادہ کیا تو نے اسے مہلت دی، تو نے اسے مہلت دی، تو نے اس کے رجوع ہونے تک اپنے حلم کی بنا پر مہلت دے رکھا۔ کیا کہنا، یعنی اپنے کو حلم میں رکھ کے، بردباری اختیار کر کے، برداشت و تحمل کر کے تو نے اسے مہلت دے رکھی ہے،
کتنی دن کی؟ جب تک کہ توبہ نہ کر لے، جب تک کہ بخشش نہ کر لے. اور اگر وہ برداشت نہ کرتا، حلیم خدا نہ ہوتا، تحمل نہ کرتا، جیسے اس نے غلطی کی ویسے اس پر سزا دے دیتا تو بھی کوئی گناہ نہیں تھا. مگر اللہ نے اپنے کو برداشت اور تحمل میں رکھا. کب تک؟ جب تک انسان توبہ نہ کر لے. جزاک اللہ، جزاک اللہ. توبہ کرنے تک اسے سزا دینے میں جلدی نہیں کرتا، تاکہ تیری منشا کے خلاف تباہ ہونے والا تباہ نہ ہو. تباہ ہونے والا تباہ نہ ہو، یعنی تیرا منشا نہیں کہ بندے تباہ ہو. جی جی جی. تو اپنے منشا کے خلاف تباہ ہونے سے بچا لیتا ہے. اور تیری نعمت کی وجہ سے بدبخت ہونے والا بدبخت نہ ہو، مگر اس وقت کہ جب اس پر پوری خداوندی اور اتمام حجت ہو جائے. اے کریم، اے کریم، اے رحیم، اے فضل کرنے والے، اے رحم کرنے والے، اے احسان کرنے والے، یہ اتمام حجت تیرے عفو درگزر کا کرم اور اے بردبار تیری شفقت و مہربانی کا فیض ہے. یعنی یہ جو کچھ بھی تو نے کیا ہے یہ سب تیرے ہی وجہ سے، تیرے علم کی بنیاد پر، تیرے کرم اور تیرے تفضل کی بنیاد پر ہے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. پالنے والے ہم سب کے اعمال کو قبول فرما. اے میرے معبود، ہم سب کو حلم اور بردباری کی نعمت سے مالا مال فرما. پالنے والے ہمارے روزوں کو قبول فرما. پالنے والے واسطہ تجھے محمد والے محمد کا ہمارے تمام جو اس دنیا سے بزرگ جا چکے ہیں ان کی بخش دے. پالنے والے زینب بنت حسن رضا اور جناب نذیر حسین ابن لیاقت حسین صاحب، صدیقہ بی بی بنت علی اصغر صاحب اور رفاقت علی صاحب ابن لیاقت علی صاحب اور جناب نفیس النساء بنت محمد حسین صاحب، والدین جناب شوکت صاحب چہارسو اور ان کی اہلیہ ماسٹر نسیم حیدر صاحب، نسیم حیدر صاحب ابن دلدار حسین صاحب، ماسٹر علمدار حسین صاحب رنو، ماسٹر جناب حاجی نذیر عباس خان کربلائی رنو، اہلیہ امتیاز حسین خان صاحب سد الدین پور، اہل ایبا خان صاحب محمد پور، والدین و اہلیہ جناب امیر حسن خان صاحب سائنٹسٹ کی روح کو ایک ایک مرتبہ سورہ حمد، تین مرتبہ سورہ قل اللہ پڑھ کر بخش دے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس چینل کو مسلسل سبسکرائب کریں اور ان تمام پیغامات کو جہاں جہاں تک ہو سکے پہنچائیں. شاید کسی کے دل میں بات اتر جائے اور اس کا ثواب ہم سب کو پہنچے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.